میں شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، جبکہ میرا شوہر گاؤں کا رہنے والا اور صرف میٹرک پاس تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی اور گھر بسانے والی لڑکی تھی۔ میرا واحد خواب اپنے شوہر کا پیار پانا تھا، اور مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے کبھی بھی شوہر سے محبت نہ مل سکی، اور اپنے شوہر کا پیار حاصل کرنے کی خواہش میں نے وہ قدم اٹھا لیا جو مجھے ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ اس دن میں نے اپنے طاقتور جیٹ یہ شادی میرے ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی، اور میرا شوہر میرا خالہ زاد تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے لیے سج سنور کر بیٹھی تھی، مگر افسوس وہ رات بھر کمرے میں نہیں آئے۔ میری سہیلیوں اور کزن نے مجھے سواگ رات کے بارے میں جو باتیں بتائی تھی، میرے دل میں بھی انہی باتوں کا ارمان تھا۔ لیکن جب رات کا زیادہ تر حصہ گزر گیا اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں آئے، تو میں تھک ہار کر سو گئی۔ صبح جب وہ کمرے میں آئے تو ان کی آواز سے میری فوراً آنکھ کھل گئی اور میں خود کو سنبھالنے لگی، مگر وہ میری طرف توجہ دینے کی بجائے بغیر کچھ کہے کپڑے بدل کر باتھ روم میں بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے رات بھر ان کا انتظار کیا تھا، لیکن جب وہ آئے تو مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے میں کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ ان کا یہ رویہ مجھے بے حد دکھی کر گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سفید لٹھے کا سوٹ پہن کر باہر آئے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی نظروں سے میں خود کو سمٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ کچھ محبت بھری باتیں کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے غصے سے کہا، فوراً اٹھ کر اپنا لباس بدل لو اور رات کی بات باہر کسی کو نہ بتانا۔ اگر یہ بات باہر گئی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں کانپنے لگ گئی۔ میں نے ان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا تو وہ غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور باتھ روم میں جا کر خود کو سنبھال لیا۔ میں اپنے آپ کو بالکل بے دقت محسوس کر رہی تھی۔ ایسا تو دلہن کے ساتھ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے دل میں غصہ اور دکھ دونوں کی کیفیت تھی، لیکن میں نے خود کو قابو کیا اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہنگامہ ہو، کیونکہ یہ دن میرے لیے بہت خاص تھے اور میں انہیں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باہر آتے ہی میرے شوہر نے کہا کہ فوراً تیار ہو جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ناشتے کے بعد مجھے ڈیرے پر بھی جانا ہے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ اس دوران میں بہت حسین دکھائی دے رہی تھی اور دلہن بن کر تو میری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے شوہر کے رد عمل سے میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ ڈیرے پر چلے گئے اور میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ دن گزرنے کے بعد میری شادی کی دوسری رات آئی اور میں نے سوچا کہ شاید آج مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو ہر لڑکی اپنے شوہر سے چاہتی ہے، مگر بدقسمتی سے میرے شوہر دوسری رات بھی کمرے میں نہیں آئے۔ مجھے ان کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر جاگتے ہوئے جب وہ نہیں آئے تو میں بہت اداس ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر بیٹھ کر سگار پی رہے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور دبی ہوئی آواز کے ساتھ ان سے کہا، آپ رات بھر کہاں تھے؟ نہ آپ کل رات کمرے میں آئے اور نہ ہی آج۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو براہ کرم بتا دیں، میں اسے دور کر لوں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر خراب ہو جائے۔ مجھے خود ہی سب کچھ حل کرنا تھا، لیکن میرے شوہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اوقات نہیں کہ تم مجھ سے سوال و جواب کرو۔ خاموشی سے جاؤ، اپنا لباس بدلو اور میرے ساتھ باہر آؤ۔ میں تمہیں اتنی عزت دے رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ میں مکمل خاموش ہوگی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر تیار ہو کر باہر آ گئی۔ ہم نے ناشتہ کیا اور پھر میرے شوہر مجھے واپس گھر چھوڑ کر ڈیرے پر چلے گئے۔ میری ساس معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تب ٹھیک ہے نا بیٹا، تمہارا شوہر تم سے اتنا اکڑا اکڑا کیوں ہے؟ میں نے سر انکار میں ہلایا اور کہا کہ نہیں خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ذاتی باتیں کسی اور کو پتہ چلے۔ میرے کہنے پر وہ خاموش ہوگی، مگر میری جٹھانی بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں چلے گئے، میری جٹھانی میرے پاس آئی اور کہا کہ دیکھو شائستہ، اگر آسن کا رویہ تمہارے ساتھ خراب ہے تو اسے تمہیں ہی سدھارنا ہوگا۔ تم ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تمہیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر تم ہی اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گی تو وہ تمہاری طرف کبھی نہیں آئے گا۔ ان کے الفاظوں نے مجھے اچھی طرح یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔
لیکن میں خاموش رہی۔ میں کیا بتاتی کہ میرے شوہر تو رات کو کمرے میں ہی نہیں آتے، اور اگر وہ آ بھی جائیں تو پھر میں انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے ان کی نصیحتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ کافی دیر تک میری باتوں کا جواب دیتی رہی کہ اچانک میرے جیٹھ گھر میں داخل ہو گئے۔ میری جٹھانی کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا اور وہ فوراً اپنے شوہر کی طرف چلی گئی۔ میرے جیٹھ بھی انہیں دیکھتے ہی مسکرا دیے اور دونوں کمرے میں چلے گئے، اور میں ان دونوں کو حسرت بری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے جیٹھ، جو میرے کزن تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ شادی سے پہلے بھی اگر کبھی ہماری ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھے ہی نظر آتے تھے۔ ان کا جسم بہت مضبوط تھا، جیسے کوئی پہلوان ہو، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، پہلوان نہیں تھے۔ میرے جیٹھ کا قد بہت لمبا تھا اور جسامت کسی پہلوان کی مان تھی۔ میری جٹھانی ان کی دیوانی تھی اور یہ بات پورے خاندان میں مشہور تھی۔ میں کافی دیر تک لونج میں بیٹھی اپنے جیٹھ اور جٹھانی کے بارے میں سوچتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش انگڑائی لیتی تھی کہ جب میرے شوہر مجھے دیکھیں تو ان کا چہرہ بھی بالکل میرے جیٹھ کی طرح خوشی سے کھل جائے، اور شوہر کی پیار بھری نظروں کی بدولت میرے بھی چہرے پر گلاب بکھر جائیں، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزاروں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی اکھڑا اور بیزار قسم کا تھا جیسے ہمیشہ سے رہا۔ وہ تو مجھ سے ایسا برتاؤ رکھتے تھے جیسے ان کی شادی زبردستی مجھ سے کی گئی ہو، جبکہ میں تو اتنی حسین و جمیل لڑکی تھی کہ اچھی اچھوں کو بھی ایک ہی نظر میں اپنی طرف مائل کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود بھی میں نے خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اب جب میری زندگی میں یہ تلخیاں آئی تھیں تو مجھے شوہر کا ایسا رویہ بے حد تکلیف پہنچا رہا تھا۔ شادی کو 2 دن ہو چکے تھے، لیکن میرا شوہر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ میری شادی کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر میرے شوہر کا رویہ ویسا ہی تھا۔ اب تو یہ بہتر تھا کہ وہ رات کے وقت کمرے میں آ جاتے تھے، کم از کم گھر والوں کے سامنے عزت تو برقرار رہتی تھی۔ ایک رات وہ رات کے 1 بجے کے بعد کمرے میں آئے اور خاموشی سے بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ میں ان کے برابر میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں خود اپنے شوہر کے قریب جا کر دیکھوں، شاید وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں ان کے قریب کھسک گئی اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف جھکنے لگی۔ اچانک انہوں نے میری گردن پکڑ کر مجھے تکیے پر ڈھیر کر دیا اور مجھ پر چڑھ کر غصے سے کہا، آج تم نے یہ حرکت کر لی ہے، اگر آئندہ میری اجازت کے بغیر مجھے چھونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ مجھے اپنے بڑے بھائی جیسا نہ سمجھنا جو اپنی بیوی کے پیچھے لٹو ہے، یاد رکھنا میں بہت مختلف ہوں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا جسم غصے سے دہکنے لگا اور میں غصے سے گراتی ہوئی کہنے لگی، آپ ان جیسے ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک عظیم انسان ہے، اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو ہر خوشی دیتے ہیں۔ آپ جیسے انسان نہیں ہیں جو اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، نہ تو بند کمرے میں اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے منہ سے جو نکلا وہی میں نے کہہ دیا، کیونکہ آج میرا پارا بھی ہائی ہو چکا تھا۔ اس پر شوہر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میری گال پر رسید کر دیا۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آج تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کر لی ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور میں اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہ گئی۔ میں اپنے ماں باپ کو قصوروار ٹھہراتی تھی کہ انہوں نے میری اس شخص کے ساتھ شادی کیوں کی۔ ہر لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کے بارے میں بہت سے خواب ہوتے ہیں کہ وہ اسے پیار سے سنے، اس کا خیال رکھے اور اسے ہر خوشی دے جو وہ چاہتی ہے۔ جس طرح ایک مرد کے جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی ایک عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں، لیکن میرا شوہر میرے ان جذبات کی قدر نہیں کر رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور عورت پر ہاتھ اٹھانا اچھے مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ ایک عورت کتنی دیر تک برداشت کر سکتی ہے۔ 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان کا رویہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہی سوچ کر
میں رات کو روتے روتے سو گئی اور صبح طلوع فجر پر میری آنکھ کھلی۔ فجر کی نماز کے بعد میں کمرے سے باہر آئی تو گھر میں حسب معمول ہی ہلچل تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میرے شوہر اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کو ایک نظر دیکھ کر کچن میں چلی گئی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے جیٹھ اور شوہر ناشتہ کر کے گھر سے جا چکے تھے اور میں کمرے میں آ کر اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوپہر کی بس سے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں گھر جاؤں گی تو میرے ماں باپ مجھ سے سوالات کریں گے، مگر میں خود کو مکمل طور پر تیار کر چکی تھی کہ ان کے سوالات کا کیا جواب دوں گی۔ میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور پھر اپنی خالہ سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے سے باہر آئی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک میری نظر مین انٹرسٹ کی طرف بڑھی، جہاں میری جٹھانی ایک تھیلا سنبھالے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سامان اٹھانے میں مدد کرنے لگی، لیکن انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں نہیں، میں خود ہی کر لوں گی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہے جس کے لیے وہ ایسا برتاؤ کر رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس نے جگہ بنا لی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو پانی دیتی ہوں، آپ باہر سے آئی ہیں۔ یہ سن کر میری جٹھانی اپنے تھیلے کو سختی سے پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں کچن سے ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ پانی پیتے ہی وہ اٹھنے لگی تو میں نے دل میں کچھ سوچا اور جھٹ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کہا کہ جٹھانی صاحبہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو پلیز میری بات سن لیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خالہ اگر گھر پر موجود نہیں ہے تو میں ان کو بتا کر ہی گھر سے چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا، ان کے چہرے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ گھبرا رہی ہے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہی میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی جو بھی بات ہے جلدی کر لو، مجھے تھوڑا کام ہے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات بتا دی، جبکہ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی تم پاگل ہوگی ہو، پہلے دن ہی میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تمہیں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے۔ ایسے اگر تم جاؤ گی تو تمہارا گھر ہی برباد ہوگا۔ تم جانتی ہو آسن کے رویے کو، اگر تم اس گھر سے جاؤ گی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اپنا گھر برباد نہ کرو، میری بات مانو۔ میں نے ان کی ساری باتوں کے بعد ایک ہی بات یہی بولی کہ میرا گھر پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، وہ شاید کسی اور کو پسند کرتا ہے، تبھی تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت نفس بہت اہم ہوتی ہے اور میرے لیے بھی میری عزت نفس بہت اہم ہے۔ میں نے کئی بار ان کے قریب جانے کی کوشش کی ہے اور رات کو تو میں نے حد پار کرنے کی کوشش بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا شوہر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی شائستہ، تم مجھے میری چھوٹی بہنوں جیسی عزیز ہو۔ پہلے جو ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، اب یہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے سے گھبراہٹ دور ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا اور وہ مزید کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی جس طریقے سے آسن تمہارے ساتھ رویہ اختیار کر رہا ہے، ایسے ہی شروعات کے دنوں میں تمہارے جیٹھ بھی میرے ساتھ ایسے ہی تھے۔ ان کا رد عمل بھی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ بھی مجھے خود کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی بھی مردانگی والی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت ایسی ہی کی ہے کہ ایک عورت کو جوتے کی نوک پر رکھو۔ میں بہت پریشان تھی، اس لیے میں بھی روٹھ کر اپنی اماں کے گھر چلی گئی تھی، لیکن وہاں جانے سے میری قسمت چمک اٹھی تھی۔ میری ماں مجھے ایک حکیم کے پاس لے کر گئی تھی اور اس حکیم نے مجھے ایک ایسا تیل دیا تھا جس کو لگاتے ہی میری زندگی خوبصورت ترین ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر وہ تیل لگایا اور اپنے شوہر کے قریب گئی تو انہوں نے فوراً ہی مجھے خود کے قریب کر لیا اور مجھے ہر اس خوشی سے نواز دیا جو عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ جبکہ میں حیران ہو گئی اور کہنے لگی آپ مذاق کر رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے خود کے جسم پر تیل لگانا؟ میری آواز میں بہت حیرانگی بھری ہوئی تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں سیریس ہوں، میں ابھی اس حکیم کے پاس سے آ رہی ہوں۔ اچانک ہی انہوں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ تیل نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگی آج رات تم یہ تیل لگا کر لیٹ جانا، تم کو دیکھنا
کہ تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے یا نہیں، جبکہ میں حیران تھی۔ میرا تو پکا پکا ارادہ تھا کہ میں آج چلی جاؤں گی، لیکن جب میرے سامنے ایک موقع تھا جس سے میں اپنے شوہر کی محبت پا سکتی تھی تو میں نے اس کو گوایا نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہ تیل لے کر اپنے کمرے کے اندر آ گئی اور اپنے بیگ کو بھی کھول کر اس میں سے کپڑے وغیرہ نکال کر واپس الماری میں سیٹ کر دیے۔ میرے شوہر تقریباً رات کے 1 بجے تک کمرے کے اندر آ جاتے تھے، اس لیے میں نے خود کے جسم پر تیل کی مالش کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس تیل میں عجیب سی خوشبو تھی، اس خوشبو سے میں بہت عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ رات کے آخری پہر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر وزن ہو۔ کسی کے وزن کو محسوس کر کے میری آنکھ کھلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ جٹھانی کے تیل سے میری زندگی اس طریقے سے تباہ ہو سکتی ہے۔ میں تو اپنے شوہر کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی، ان کی زندگی میں خود کی اہمیت کو بڑھانا چاہتی تھی، ان کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں ان کی بیوی ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آج میرے کمرے میں کئی گھنٹوں سے میرے شوہر کا بڑا بھائی یعنی میرا جیٹھ تھا، جبکہ میرا خود کا شوہر میرے کمرے کے اندر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں نے انہیں فوراً پیچھے دھکیل دیا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر میرے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے فوراً ایک زوردار تھپڑ ان کو جڑ دیا۔ میری اس حرکت کے بعد انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے اچانک بازو سے پکڑ کر بستر پر ڈھیر کر دیا اور پھر سے۔ میرا جیٹھ قد و قامت میں اتنا توانا تھا کہ میں اس دوران کئی گھنٹوں تک ان کے سامنے کسی چھوٹی بچی کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دبی آواز میں اس کے سامنے بہت بار منت سماجت کی اور واسطے دیے، لیکن اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر جب اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو میرے شوہر کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ فوراً کمرے سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا، مجھے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو یہ سب کچھ اپنے شوہر کا پیار پانے کے لیے کیا تھا، لیکن میں اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ تیل تو جٹھانی کا تھا، جسے جب وہ لگاتی تھی تو اس کے بعد جیٹھ ان کے قریب آ جاتے تھے۔ لہٰذا مجھے بھی چاہیے تھا کہ اس حکیم کے پاس خود جاتی اور اپنے لیے اپنے شوہر کے نام کا تیل لے کر آتی، لیکن میری بے وقوفی تھی کہ میری جٹھانی نے جو تیل مجھے دیا میں وہی لگا کر بستر پر لیٹ گئی، اور میری بری قسمت کہ میرے شوہر کی بجائے وہ میرے قریب آ گئے۔ پھر جب صبح سویرے میرے شوہر کمرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو گرجتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم کس حالت میں بیٹھی ہو؟ جبکہ میں ان کو دیکھ کر فوراً ہی شرمندگی سے لال سرخ پڑ گئی اور فوراً ہی باتھ روم میں بند ہو کر خود کو پرسکون کر کے باہر آئی۔ صوفے پر ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی انہوں نے مجھے بازو سے دبوچ لیا اور وہ غصے سے کہنے لگے، تم اتنی بے باک طبیعت کی نکلو گی، میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، اور تم اس حد تک گر جاؤ گی، تمہیں اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ ایک عورت کے لیے اس کی حیا ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے بارے میں کچھ مجھے کہتا، میں نے غصے کے عالم میں ایک تھپڑ ان کے گال پر رسید کر دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے آج میری زندگی خراب ہو گئی ہے، تمہیں پانے کی حسرت میں اس حد تک چلی گئی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نہیں جانتی تم میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ کیوں رکھتے ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کی ہے جو میرا فرض بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے لیے دل میں محبت رکھی جائے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی نے میرے ساتھ وہ سب کر دیا جس کا میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو منع کیا تھا کہ میں تم جیسے پینڈو شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی مجھ پر تھوپتے ہوئے میری زندگی کو تباہ کر دیا اور مجھے تم جیسے ان پڑھ کے پلے باندھ دیا۔ آج میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بول رہی تھی، جبکہ میرا شوہر سن رہا تھا۔ وہ تو اس تھپڑ کی تکلیف سے ہی نہیں نکلا تھا جو میں نے اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ میری ان باتوں کے بعد اس نے میرے دونوں بالوں کو جھکڑا
और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? क्या किया है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ? जबकि मैंने उसको अपने आप से जुदा किया और अपना सामान बांधने लगी। वो मुझसे गुस्से में पूछने लगा था, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। बस अपना सामान बांधकर मैं बाहर आई और अपनी जेठानी के पास खड़ी होकर उनको भी मैंने खूब सुनाई कि आपकी वजह से आज मेरी जिंदगी तबाह होगी और आपको अपने शोहर पर नजर रखनी चाहिए थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा तो मैंने अलिफ से लेकर ये तक अपनी सारी बात बता दी थी। मेरी माँ ने पूरे खानदान को बिठाया था और उन सब से यही सवाल किया था कि मेरी बेटी का कसूर क्या था जो उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी को इस तरीके से खराब किया। जबकि जो बात थोड़ी देर बाद हमें मालूम हुई थी वो यही थी कि मेरे शोहर किसी और को पसंद करते थे और उन्होंने शहर में ही एक शादी भी कर रखी थी, जिसकी वजह से वो ना मुझे अपने करीब आने देते थे और ना ही मेरे करीब आते थे। वो जल्द ही मुझे तलाक देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मैं जो करना चाहती थी इस वजह से मेरे शोहर की बजाय मेरे जेठ मेरे करीब आ गए थे और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने जल्द ही उनसे तलाक लेकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी। ख़ानदान वालों ने मेरे शोहर के पूरे घर पर थू थू की थी और सब लोगों ने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। मैंने दूसरी शादी की थी और खुदा का लाख लाख शुक्र था कि मेरी वो शादी कामयाब साबित हुई थी। अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी में जो मैंने रिश्ता कबूल करके सितम सहे थे, अब उसका अजाला हो चुका है और मैं हर वक्त कोशिश करती रहती हूँ कि कभी भी अपने माजी को याद ना करूँ और अपने मुस्तकबिल पर अपनी नज़रों को मरकूज रखूँ और अपना सब कुछ अपनी औलाद के लिए कुर्बान करूँ। दोस्तों, मेरी इस वीडियो के ज़रिए तमाम वालदैन से गुजारिश है कि जब भी अपनी बेटियों का रिश्ता करें तो सिर्फ लड़के की माली हैसियत या ख़ानदानी रुतबे को मेयार ना बनाएं। लड़के का किरदार, उसका रवैया और शख्सियत के दूसरे पहलुओं को भी जांचा करें। अगर आप अपनी बेटी का निकाह अपनी लापरवाही के तहत किसी गलत इंसान से कर देते हैं तो ये ना हो कि वो बेचारी अपने वालदैन की फर्मा बरदारी में ये रिश्ता कबूल करके जब अपने ससुराल जाए तो ज़िंदगी की सारी मुश्किलात और तकालीफ उसकी मुंतज़िर हों। कहीं उसकी सारी ज़िंदगी आपके एक गलत फैसले की भेंट न चढ़ जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे और उसकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।